رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورا شہر خاموش تھا۔ سڑکوں پر صرف بارش کے قطروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ ابھی ابھی دفتر سے گھر پہنچا تھا۔ جوتے اتار کر وہ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اچانک موبائل بج اٹھا۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی لڑکی کی آواز آئی۔ امی پلیز جلدی آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حمزہ چونک گیا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، بہن شاید آپ سے غلط نمبر مل گیا ہے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر لڑکی شرمندہ ہو کر بولی، اوہو معاف کیجیے، واقعی غلط نمبر مل گیا۔ فون کٹ گیا۔ حمزہ نے موبائل میز پر رکھ دیا، لیکن اس معصوم آواز نے اس کے دل میں ایک عجیب سی جگہ بنا لی۔ اگلی شام دوبارہ اسی نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم، میں کل والی لڑکی بول رہی ہوں۔ حمزہ ہنس دیا۔ جی پہچان گیا۔ لڑکی بولی، میں صرف معذرت کرنا چاہتی تھی کہ کل آپ کو پریشان کیا۔ حمزہ نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ اسی ایک جملے سے باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے 2 منٹ، پھر 5 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ۔ دونوں کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ وقت کب گزر گیا۔ لڑکی کا نام عائد تھا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ حمزہ ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ملازم تھا۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے کی تصویر نہیں دیکھی تھی، مگر باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ ہر رات تقریباً 10 بجے فون آتا، کبھی ہنسی مذاق، کبھی زندگی کی باتیں، کبھی بچپن کی یادیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات عائد خاموش تھی۔ حمزہ نے پوچھا، آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ عائد نے آہستہ سے کہا، ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ عائد نے دھیمی آواز میں کہا، کاش زندگی میں مجھے آپ جیسا انسان پہلے مل جاتا۔ یہ سن کر حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس رات دونوں دیر تک خاموش رہے۔ پھر اچانک عائد بولی، حمزہ اگر ایک دن ہماری ملاقات ہو جائے تو کیا آپ مجھے پہچان لیں گے؟ حمزہ مسکرایا، اگر آواز پہچان سکتا ہوں تو شاید دل بھی پہچان لے گا۔ دوسری طرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ہزاروں جذبات چھپے ہوئے تھے۔ اور پھر اگلے ہی دن عائد نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے حمزہ کی پوری زندگی